خواتین و حضرات، میں وہ اب کچھ رائے ضرور آپ کو سنا دوں گا کہ جن کا خیال تھا کاسمولوجسٹ کا، کہ اگر آپ اس ٹیمپریچر کو دیکھیں کہ جس میں کائنات بلٹ ہوئی ہے تو انسان کی عقل حیران سی رہ جاتی ہے، اور بلکہ آپ سنیں گے بھی، سوچیں گے بھی، وہ گنتی نہیں آتی ہمارے زمان میں ذہن میں جس گنتی سے کوئی کائنات شروع ہے۔ اس کو ہم بگ بینگ کے ٹائم کو ٹائم زیرو کہتے ہیں، کہ بگ بینگ سے وقت کا آغاز ہوا ہے، اور بگ بینگ سے اس کو ٹائم زیرو کہتے ہیں۔ ہم نہ اس وقت کو جانتے ہیں، نہ کوئی اس پہ فزیکل لا گورن کرتا ہے، نہ ہی کوئی بیچارہ سائنسدان اس کی تحقیق کر پایا ہے ابھی تک۔ لے دے کے ہاپکنز نے کہا اے کاش کہ میں جانتا، اے کاش کہ میں جانتا کہ بگ بینگ سے 1 سیکنڈ پہلے کیا ہو رہا تھا۔ اگر میں جانتا تو میں ایکسپلین کرتا۔ ابھی لیٹسٹ انہوں نے ایک اور ارشاد فرمایا، اور فرمایا ہے کہ بگ بینگ کہ پہلے چونکہ ٹائم نہیں تھا، جب وقت نہیں تھا تو خدا نہیں تھا، اس لیے خدا کے نہ ہونے پہ بگ بینگ ایک دلیل بن گئی۔ مگر خواتین و حضرات، دراصل اگر آپ مغالطے کو دیکھیں تو ہاں، یہ سائنسدان ٹائم کو خدا سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ ٹائم کے بغیر خدا نہیں ہے، اور ہمارے نظریے میں، قرآنی نظریے میں، اللہ کے نظریے میں ٹائم انفینٹ نہیں ہے، ٹائم مخلوق ہے۔ ٹائم انفینٹ نہیں ہے۔ خدا نے ٹائم اس لیے نہیں تخلیق کیا کہ وہ اس کا مالک بن جائے۔ حدیث رسول موجود ہے کہ لا تسبوا الدہر انا الدہر، کہ وقت کو برا مت کہو، وقت میں ہوں، کیونکہ وقت میں نے ارینج کیا ہے، ٹائم میں نے ارینج کیا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا آج کی گھڑی بڑی سخت ہے، تو آپ گھڑی کو نہیں الزام دے رہے۔ جب کہتے ہیں نا بڑا برا وقت ہے، تو آپ وقت کو برا نہیں کہہ رہے۔ اصل میں وقت کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوائے خدا کے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے لا تسبوا الدہر انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں تخلیق کار ہوں، میں خدا ہوں، میرا لفظ ہی وقت ہے۔ مگر یہ وقت بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ خواتین و حضرات، اتنی عجیب و غریب داستان نہ پہلے کبھی سنی گی نہ بعد میں سنی جائے گی، صرف قرآن سنا رہا۔ اس عجیب و غریب حالت میں سمجھتا ہوں کہ زمان و مکان میں کی جو تفصیل ایک چھوٹے سے واقعے میں قرآن دے گیا ہے، ایسی نہ کسی کے تصور میں آ سکتی ہے نہ آئے گی۔ یہ صرف وہی بات کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہے۔ اس نے عزیر سے کہا جب 100 سال کے بعد اٹھایا، عزیر کو 100 سال کے بعد خواب سے جگایا، پوچھا کتنی دیر رہے؟ کہا اے آقا و مولا، 1 دن یا 1 رات، 24 گھنٹے، تھوڑا سا وقفہ۔ تو کہا اچھا یہ تیرا گمان ہے، خیال کیجئے گا کہ یہ وقت گمان ہے، پیغمبر کا گمان ہے کہ وہ آدھا دن یا آدھی رات، 1 دن یا 1 رات، یعنی 24 گھنٹے، میکسیمم آپ کہہ لو 48 گھنٹے وہ سوئے رہے۔ یہ پیغمبر کا گمان ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ذرا ادھر تو دیکھ، فانظر الی طعامک ولم یتصنع، ذرا کھانے کو دیکھ، اس کو تو کسی نے چھوا ہی نہیں۔ مگر کس نے چھونا تھا؟ وقت نے چھونا تھا، زمانے نے چھونا تھا، زمانے نے اس پہ حاوی ہونا تھا، زمانے نے اس میں تخریب پیدا کرنی تھی، زمانے نے اس کے جراثوم کو ترقی دینی تھی، وقت میں کھانے نے خراب ہونا تھا، ضائع ہونا تھا، گلنا تھا، سڑنا تھا۔ فانظر الی طعامک، دیکھ تو سی کھانے کو، ولم یتصنع، کھانے کو وقت نے چھوا بھی نہیں۔ اور کہا ذرا دیکھ گدھے کو، وانظر الی حمارک، ذرا اس کو دیکھ،
اور پروردگار کی نشانی کو سمجھ کہ خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے، رب کائنات وہ ہے جو چاہے تو وقت نہ گزرے، چاہے تو وقت مختصر ہو جائے، چاہے تو اپنی جنرل لمٹ سے گزرے۔ حیران کن بات ہے کہ وقت کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ زمانے کی کوئی اوقات ہی نہیں رہتی، زمانہ خدا کا حکم رہ جاتا ہے، خدا ارشاد الہی رہ جاتا ہے، جسے کہے گا اس پہ گزرے گا، جسے کہے گا اس پر سے نہیں گزرے گا، جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ تو زمانہ ایک ایسا سراب ہے جو حقیقت کے طرح ہمارے ارد گرد سمجھایا ہو۔ اگر اللہ نہ چاہے تو زمانہ کوئی شے نہیں ہے۔ اسی لیے خواتین و حضرات، اب ذرا الٹ کے دیکھیے کہ جب لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں، جب اس پہ نیٹشے غور کر رہا ہے، جب اس پہ برگسن غور کر رہا ہے، تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ وہ خدا کی تسلیم سے اڑے رہ جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے، ایک کا کہنا ہے کہ زمانہ ہمیں ایگزاسٹ کر رہا ہے میٹیریل کی شکل میں۔ خدا نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ہماری صورت نکار، زمانہ ایک مقرر شدہ حدود نہیں ہے، انفینٹ ہے، لامکاں ہے۔ چونکہ جب ہم ساروں کے سارے صدیوں اربہ ارب سال سے جب ہم گزر جائیں گے تو پھر ٹائم کے میٹر ختم ہو جائے گا۔ دیکھو نا، چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ٹیبل ختم ہو جائے گا، مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب مادے کی صورتیں ختم ہو جائیں گی تو وہ اپنے آپ کو دہرائیں گی، ریکرنٹ سائیکل آف میٹیریلزم شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے خواتین و حضرات، نیٹشے کے کانسیپٹ کے مطابق 2-4 ارب گزرنے کے بعد، ساری ایگزاسٹ ہونے کے بعد، آپ دوبارہ کو 15 ارب سال لگا لو، جو میرے اندازے میں ہے کہ آپ اسی جگہ، اسی شکل میں، اسی طرح بیٹھے ہوں گے، میں بھی اسی طرح بیٹھا ہوں گا، آپ بھی اسی طرح بیٹھے ہوں گے۔ نیٹشن کانسیپٹ جو ہے بڑا حیران کن اور ذہین سا کانسیپٹ ہے، ریکرنٹ سائیکل آف لائف ہے کہ زمانے میں، ٹائم میں، سپیس اپنی صورتیں ختم کر رہا ہے، حتیٰ کہ ساری صورتیں ختم ہو جائیں گی، نو چانس لیفٹ، پھر دوبارہ ریپیٹیشن شروع ہو جائے گی، اور بڑی مدت کے بعد شاید ہم پھر اسی مقام پہ موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، جب میں نے پہلے پڑھا تھا نا یہ نظریہ، بہت امپریس کیا تھا مجھے اس نے، تو میں نے کہا چلو نیٹشے کو ایک پخ لگا دو، اس میں ایک جدت پیدا کرو۔ If I have to come back after billions or maybe trillions of years back to this space, this earth, this moment, تو میں نے کہا اس میں نے ایک نظم لکھی، تو اس کے آخری 2 مصرے آپ کو سنا دیتا ہوں، جو میٹر آف انٹرسٹ ہے کہ کوئی پائندہ نشاں کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، اب سے گزرتے ہوئے۔ یہ نہیں مجھے پتا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دوسری مرتبہ ہو کہ تیسری مرتبہ، مگر میں نے مختصراً یہ کہا کہ کوئی پائندہ نشاں کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، تاکہ جب پھر کبھی آؤں تو میں پہچان سکوں۔ مجھے یاد تو آ جائے نا کہ میں پہلے ادھر آیا تھا۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو زمانے کو خدائی تک لے جاتا ہے۔ زمانہ نہیں ختم ہو رہا، ہم ختم ہو رہے ہیں، میٹر ختم ہو رہا ہے، سپیس ختم ہو رہی ہے، شیپس ایگزاسٹ ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہیں۔ اور خواتین و حضرات، برگسن نے کہا کہ ہم ایک اسٹریم آف کانشسنس ہیں، ہم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ہم تو فلم کی مخلوق ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے پہلے کہیں فلم بن گئی ہو اور اب دہرائی جا رہی ہو۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی آدمی اٹھے اور کسی کو زور کی ایک چونٹی سی بھرے اور آپ اف کریں تو کہے بھائی میاں تصویر بھی کبھی چیختی چلاتی ہے، آپ کو کیسے محسوس ہو گیا یہ درد؟ مگر فلاسفر ان باتوں سے آگے جاتے۔ رسل کہتا ہے
یہ جو آپ کی جسمانی اور لوکل کیفیات ہیں ان کو بالکل ڈینائی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اگر آپ مکہ دیوار پہ مارو, آپ تو پین فیل کر رہے ہو, تو وہ کہتا ہے نہ وہاں دیوار ہے نہ یہاں مکہ, ان کا تو ٹکراؤ ہی نہیں ہوتا. اگر ٹکراؤ ہو جائے تو الیکٹرانز اور پروٹونز کا ایسا تصادم شروع ہو جائے, ری ایکشن, کہ ساری کائنات تباہ ہو جائے. سو وہ تو مانتے ہی نہیں ہے. یو نیور ہٹ اے وال. ہاں مگر درد آپ کو قائل کرتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے مکہ مارا تھا اور مجھے تکلیف بھی ہوئی تھی. حاضرین حضرات, بگسانس کے بارے میں بڑا مشہور اقبال کا قول ہے کہ جب وہ بھی اپاہج ہو گیا تھا, تو اقبال کہتے ہیں جب میں نے اسے یہ حدیث رسول سنائی کہ لا تسب دہر عن الدہر, تو باوجود اپاہج ہونے کے وہ اس زور سے اچھلا کہ کرسی سے نیچے آ پڑا اور کہتا I swear your prophet was prophet, کہ یہ بات تو کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی. تو اچھلا اور کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے. کلمہ نہیں پڑھا اس نے, صرف تسلیم کیا کہ کوئی اور شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا. یہ تصور ہی محال ہے, کوئی اور شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ خدا یہ کہہ رہا ہو کہ میں زمانہ ہوں, میں وقت ہوں, وقت کو برا نہ کہو. اس کے بعد خواتین و حضرات, ہم بہت سارے ایسے دانشوروں کو دیکھتے ہیں جن کو خلاصتاً اللہ نے اس جملے میں, قرآن میں کمال کی بات ہے اللہ کی, وہ آپ کے سارے کنفیوژن کو اس طرح سمیٹتا ہے رب کائنات. ایک جملے میں اس نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور زمانہ ہمیں مارتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سب, یہ دانشوران مشرق و مغرب اپنی ذہانتوں کے معیار کو بلند ترین سطح پہ لے جا کے فیصلہ سناتے ہیں کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے. بھلا مرنے کے بعد بھی بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑے گی؟ تو خدا کہتا ہے ان سے نہ الجھو, ان کو کچھ نہ کہو, ان کا علم ہی اتنا ہے. یہ بڑی کمال کی سٹیٹمنٹ جو اللہ نے دی. اللہ نے انہیں عذاب سے نہیں ڈرایا, انہیں گستاخ نہیں کہا, ان کے دماغ کی خرابی نہیں بتائی. بڑے سیانے کا ہے, بڑے دانشور کا ہے, مگر عجیب و غریب بات یہ فرمایا ان کا علم ہی اتنا ہے. یعنی even the best of the scholastic knowledge in any subject of any great man who is worshipped to be one of the best talent in the world, خدا اس کے بارے میں کہتا ہے ان کو الزام نہیں دو, ان کا علم ہی اتنا ہے. پتہ نہیں آپ وہ کتنے علم والا ہوگا. اس کی ایک مثال ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کہ اگر جملہ انسان اپنے تمام علوم و معرفت کو جمع کر لیں تو خدا کے سامنے اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم سمندر میں ایک انگلی ڈبو اور جو ذرا برابر پانی تمہاری انگلی پہ لگ جائے, بس تمہارا علم اتنا ہے. اسی پہ اکتفا کرو.